بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تمام نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل لائبریری وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول دھند کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ میں صحیح اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ یہ کون ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اس اپنائیت کو ضرور اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا جو مجھے اس نوجوان سے محسوس ہوئی تھی۔ وہ 2-3 منٹ کے بعد واپس آیا اور بولا، آئیے اندر تشریف لے آئیے، پردہ کرا دیا ہے میں نے، آ جائیے۔ اور میں اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ پورے ماحول میں غربت بسی ہوئی تھی۔ چھوٹا سا کوارٹر تھا، باورچی خانہ، غسل خانہ وغیرہ ایک ہی لائن میں نظر آ رہا تھا۔ سامنے ایک برآمدہ تھا جس میں لکڑی کا تخت پڑا ہوا تھا، کچھ چیزیں رسی سے بندھی ہوئی وہیں رکھی ہوئی تھیں۔ تخت پر شاید جلدی میں ایک چادر بچھا دی گئی تھی اور اس تخت پر ایک بزرگ صورت انسان بیٹھے ہوئے تھے، لمبی سفید داڑھی، معمولی سے کپڑے پہنے ہوئے، آنکھوں پر چشمہ، ہاتھ میں تسبیح۔ میں اندر پہنچا تو تخت سے نیچے اتر کر کھڑے ہو گئے۔ صحت اب بھی اچھی تھی۔ میں نے سلام کیا تو اس کا جواب دیا اور بولے، بیٹھو بیٹے، پہچانا نہیں؟ میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ وہ نوجوان بھی مجھ سے تھوڑے فاصلے پر ایک سٹول پر بیٹھ گیا تھا۔ اندر شاید کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ بزرگ نے کہا، میں الیاس حسین ہوں، بتاؤ کیا کام ہے مجھ سے، کہاں سے آئے ہو؟ میرا نام سلطان علی ہے، اللہ عمر دراز کرے، اور میرے والد کا نام رحمان علی تھا، میں نے کہا، اور الیاس حسین صاحب ذہن پر زور دینے لگے، لیکن میں نے انہیں بولنے کا موقع نہیں دیا اور کہا، اور میری ماں کا نام ساجدہ بیگم تھا، اور ساجدہ بیگم نے بتایا تھا کہ ان کے والد کا نام الیاس حسین ہے۔ الیاس حسین صاحب کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی۔ ان کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا اور آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ وہ چند لمحات مجھے دیکھتے رہے، پھر ان کے بدن پر ایک عجیب سا تشنج طاری ہو گیا اور اندر سے کسی خاتون کی ایک چیخ بھی سنائی دی تھی، اور نوجوان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ خود بھی ششدر نظر آ رہا تھا۔ چند لمحات تک یہ بھونچال طاری رہا، پھر ماسٹر الیاس حسین نے تھوک نگلا، تسبیح اٹھائی، مجھے دیکھتے رہے، پھر داہنا ہاتھ بلند کیا اور کپکپاتی ہوئی آواز میں بولے، ذرا آگے آؤ، میرے اعصاب کشیدہ ہو گئے ہیں، آگے آؤ۔ اور میں تھوڑا سا آگے بڑھ گیا۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے تھے اور اس کے بعد انہوں نے مجھے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ بس پھر کیا تھا، اندر سے جیسے ایک طوفان امٹ پڑا۔ آگے آگے ایک بزرگ خاتون روتی کپکپاتی آئیں اور کچھ کہے سنے بغیر مجھ سے لپٹ گئیں۔ ایسی زارو قطار رو رہی تھی وہ کہ خود میرا کلیجہ بھی پھٹنے لگا تھا۔ ایک اور خاتون اور 2 نوجوان لڑکیاں باہر آئیں۔ پھر وہ نوجوان جو سامنے سٹول پر بیٹھا ہوا تھا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اندر سے وہ ایک اور شخص کو سہارا دے کر باہر لایا۔ سارے کے سارے مجھ سے لپٹ گئے تھے، لیکن بہرطور مجھے برا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ خون کا گداز کیا ہوتا ہے۔ پہلے کبھی ان فضولیات پر غور نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت بہت ہی جذباتی ہو رہا تھا میں۔ آنسو تو خیر میری آنکھوں سے نہیں نکل سکے تھے، لیکن میرے چہرے پر بھی احساس کی پرچھائیاں رقصاں ہو گئی تھیں۔ غرض یہ، کوئی 10 منٹ یہ شدید سلسلہ جاری رہا۔ پھر خوش شکل خاتون نے معمر خاتون کو علیحدہ کیا اور بولی، اماں جان، سنبھالیے خود کو، دورہ پڑ جائے گا۔ عائشہ، پانی لاؤ، جلدی لاؤ پانی۔ اور نوجوان لڑکیوں میں سے ایک پانی لینے دوڑ گئی۔ عمر رسیدہ خاتون اب بھی زارو قطار رو رہی تھیں اور ان کے منہ سے آواز نکل رہی تھی، میری بچی، میری سجو، میری بچی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میری نانی ہیں۔ الیاس حسین صاحب سے تو متعارف ہو چکا تھا۔ دوسرے وہ صاحب جو معذور تھے اور نوجوان کے سہارے سے باہر آئے تھے، یقینی طور پر میرے ماموں فراست حسین تھے۔ یہ میرا اپنا ننہالی خاندان تھا۔ الیاس حسین صاحب کے بازو پھیلے تو گویا تمام لوگوں کے ضبط کے بند کھل گئے۔ نانی جان مسلسل رو رہی تھیں اور اپنی بیٹی کو یاد کر رہی تھیں، کہنے لگیں، ہائے سجو، تو نے ہمیں زندہ درگور کر دیا، خدا تیری مغفرت کرے۔ ان الفاظ سے مجھے یہ اندازہ تو کم از کم ہو گیا کہ ان لوگوں کو میری ماں کے انتقال کا علم ہے۔ بہرحال ابھی یہ جذباتی سلسلہ جاری تھا، اس لیے باتوں کو موضوع نہیں ملا تھا۔ پھر جب اس کا زور ذرا کچھ کم ہوا تو نانا جان کہنے لگے، کہاں رہتے ہو بیٹے؟
اور یہ اتنے عرصے کے بعد ہم کیسے یاد آ گئے؟ کوئی خبر ہی نہیں دی تھی تم نے ہمیں اپنے بارے میں، کیسے اس کا موقع مل گیا؟ ایک طویل کہانی ہے نانا جان، آپ اجازت دیں گے تو اطمینان سے سناؤں گا۔ عاشی بیٹے، چائے وغیرہ کا بندوبست کرو۔ اور سلطان میاں، کہیں باہر سے آئے ہو تم؟ میں تمہارا سب سے تعارف کرا دوں، میرا نام الیاس حسین ہے، نانا ہوں تمہارا۔ یہ تمہاری نانی جان ہے، اور یہ تمہارے ماموں فراست حسین ہیں۔ یہ تمہاری ممانی جان فرزانہ بیگم، اور یہ دونوں بہنیں عائشہ اور نائلہ۔ اور یہ تمہارا ماموں زاد بھائی نصرت حسین ہے۔ یہ ہے تمہارا ننہالی خاندان۔ بیٹے، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ بھائی، اب تم روئے جاؤ گی یا بچے کے سر پر ہاتھ بھی رکھو گی؟ رقیہ، اپنے آپ کو سنبھالو، بس تقدیر کو یہ دن دکھانا تھا۔ ویسے ایک بات کہوں، یقین کر لینا بیٹے، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ رقیہ ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے کہ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور ہوگا جب ساجدہ کا بیٹا یہاں آئے گا اور اس کی آنکھوں کی روشنی جلا پائے گی۔ بس بیٹے، تقدیر کے کھیل ہوتے ہیں، اس بدنصیب کی تقدیر میں بھی یہی لکھا تھا۔ روشنیوں کی جانب پرواز کرنا چاہتی تھی، یہ ماحول پسند نہیں تھا۔ اسے منزل تو ملی، لیکن چند روزہ، اور اس کے بعد ہم سب کو بلکتا چھوڑ گئی۔ کوئی بھولتا ہے اپنی اولاد کو؟ میری تو ایک ہی بیٹی تھی، یہ دو ہی تھے، ہماری آنکھوں کی روشنی۔ ساجدہ نے غلطی کی تھی بیٹے، مگر اب کیا؟ جانے والوں کو مورد الزام ٹھہرانا اچھا نہیں لگتا۔ بیٹھو بیٹے، آرام سے بیٹھو۔ جی، میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں۔ عاشی بیٹا، چائے رکھ دی چولہے پر؟ جی دادا جان، عائشہ نے باورچی خانے سے ہی جواب دیا۔ الیاس حسین نصرت سے کہنے لگے، نصرت میاں، گرم جلیبیاں بن رہی ہوں گی، تھوڑے سے سموسے اور جلیبیاں لے آؤ۔ نانا جان، رات کا کھانا آپ کے ساتھ کھاؤں گا، باقی کچھ نہیں منگوائیے گا، اور کھانے کے لیے بھی میں فرمائش کروں گا اپنی نانی جان سے۔ بوڑھی عورت نے ایک بار پھر ہاتھ پھیلا کر مجھے گلے لگا لیا اور رونے لگی۔ میں نے کہا، نانی جان، میں آ گیا ہوں، اب آپ روئیں نہیں، میرے بدن میں اپنی بیٹی کی خوشبو محسوس کر لیں، میں آ گیا ہوں آپ کے پاس، براہ کرم اب روئیں نہیں آپ۔ میں رونا نہیں جانتا، لیکن میرا دل رو رہا ہے، مجھے اس وقت آپ لوگوں کے سہارے درکار ہیں۔ نانی جان، میں نے تو زندگی میں پہلی بار اپنے خون کی بو سونگھی ہے، مجھے سہارا دیجیے تاکہ میں آپ کو سہارا دوں۔ بیٹا، معافی چاہتی ہوں، مگر ساجدہ بہت یاد آ رہی ہے آج۔ کاش وہ اس وقت خود بھی تمہارے ساتھ ہوتی، کیا تقدیر ہے ہماری بھی، کھو گئی ہم سے، ایسے کھوئی کہ ہاتھ پھیلائے اسے ڈھونڈتے رہ گئے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ اس طرح دنیا چھوڑ دے گی، لیکن ایک بات میں نے الیاس حسین سے کہہ دی تھی کہ غیرت مند باپ کی غیرت مند بیٹی ہے، لاؤ گے نہیں تو آئے گی نہیں۔ احساس گناہ تو ہوگا اسے، مگر بیٹے، بس نظریہ تھا اس کا، وہ اس ماحول سے گریزاں تھی، وہ چاہتی تھی کہ اسے زندگی میں روشنی ملے، اپنی پسند کی زندگی گزارے وہ۔ خدا نے اسے اس کی پسند کی زندگی تو دی، لیکن شاید یہ کہہ کر کہ خوشی کے یہ چند لمحات تیرے لیے وقف کیے گئے ہیں، انہیں سمیٹ لے، اس سے زیادہ تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ غرض یہ باتیں دیر تک ہوتی رہیں۔ ماموں فراست حسین بھی تخت پر ہی بیٹھ گئے تھے اور آنسو بہا رہے تھے۔ الیاس حسین نے کہا، اور پھر اللہ میاں نے فراست حسین کو بھی معذور کر دیا، ایک اور آفت آ پڑی ہم پر۔ بس میاں، اللہ بہتر سمجھتا ہے، اور یہ سب کچھ بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہر حادثہ ایک بڑے حادثے سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ نے انہیں زندگی دے دی، یہ اس کا کم احسان نہیں ہے۔ چائے آ گئی، سب جمع تھے اور تھوڑی سی دیر پہلے کا ہنگامہ بھول گئے تھے۔ فراست حسین کو ہی یاد آیا اور کہنے لگے، ہاں نصرت، وہ بڑے میاں تو آج بہت شور مچا رہے تھے۔ کوئی نہیں، آپ بے فکر رہیں، میں سنبھال لوں گا۔ میں نے ایک بھی برا جملہ نہیں کہا ان سے۔ ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے تو بس ایک کزن کے مل جانے کی خوشی ہے۔ جناب عالی، ہم سے بھی رجوع کر لیجئے، ہم بہت اچھے آدمی ہیں۔ نام تو ہے نصرت، لیکن بس نصرت ابھی ذرا دور ہے، ہم حالات جنگ میں ہیں، لیکن انشاءاللہ نصرت ہم ہی پا کر رہیں گے۔ یقیناً نصرت میاں، اب پتہ نہیں آپ مجھ سے چھوٹے ہیں یا بڑے، 2.5 مہینے چھوٹا ہے تم سے۔ تب ٹھیک ہے، کم از کم ہم ان پر روب تو جما سکیں گے۔ میں نے نانی جان کی بات پر مسکرا کر کہا، پھر بولا، گویا آپ کو میری پیدائش کی تاریخ یاد ہے، میرا مطلب ہے آپ کے علم میں ہے۔ بیٹے بھول تو نہیں سکتے تھے نا ساجدہ کو؟ ٹھیک ہے، مل نہیں سکتے تھے ہم اس سے، لیکن ہمیں ساری باتوں کا اندازہ تھا۔ اب تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ بھائی، اپنے بارے میں بتانے سے پہلے
ہم انہیں اپنے بارے میں بتا دیں تو کیا حرج ہے؟ فراست حسین بولے، نہیں پہلے ان سے پوچھو، رحمان علی خیریت سے ہیں؟ نانا جان بولے، نہیں نانا جان، وہ خیریت سے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کا بھی انتقال ہو گیا؟ اوہ اچھا، تبھی تمہیں آزادی ملی ہے، ورنہ فاروق آباد میں رہتے ہوگے۔ فاروق آباد سے کب آئے ہو؟ میں فاروق آباد میں بھی نہیں رہتا تھا۔ تو پھر؟ ڈیڈی نے مجھے لندن بھجوا دیا تھا، لندن ہی میں میری پرورش ہوئی تھی۔ ارے اچھا، لیکن گئے تو فاروق آباد تھے؟ جی ہاں، وہاں سے لندن چلا گیا تھا کیونکہ وہاں میرا گزر نہیں ہو سکا تھا۔ وہاں کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم بیٹے۔ تو لندن سے تمہاری واپسی کب ہوئی؟ زیادہ عرصہ نہیں ہوا نانا جان، بس یوں سمجھ لیجئے 1 ماہ بھی مکمل نہیں ہوا۔ اچھا، مگر میاں لندن سے آنے والے لگ تو نہیں رہے؟ ماسٹر الیاس حسین کا نواسہ جو ہوں، کیا آپ کی بیٹی کے خون میں کوئی گندگی ہو سکتی تھی؟ اللہ تعالیٰ عمر دراز کرے، بڑی اچھی باتیں کرتے ہو۔ تو اب یہاں کہاں تھے؟ میرا مطلب ہے کراچی آ کر کہاں قیام کیا تم نے؟ سیدھے یہیں آ رہے ہو کیا؟ نہیں نانا جان، ایک طویل کہانی ہے، اطمینان سے سناؤں گا۔ ہاں ہاں، جلدی کیا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ کیا پکواؤں تمہارے لیے؟ کیا پک رہا ہے؟ اس بات کو چھوڑو بیٹے، دال پکی ہے، لیکن بھائی کچھ بندوبست کرو۔ دال؟ لندن میں دال نہیں ملتی تھی نانا جان، دال کھاؤں گا۔ تکلف سے کام لے رہے ہو، لندن میں دال نہیں ملتی تھی تو تمہیں دال کا مزہ کیا معلوم ہوگا؟ بھائی کچھ کرو رقیہ۔ ہاں ہاں ہو جائے گا، آپ فکر مند نہ ہو، نانی جان نے کہا۔ ممانی بولی، آپ فکر نہ کریں ابا میاں، اچھا ہی کھلاؤں گی اپنے بھانجے کو۔ میں نے تمام لوگوں کے چہرے دیکھے، سب کی آنکھوں میں آنسو بھری خوشیاں تھیں، اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس وقت وہ ماحول ملا تھا جو میرے دل کی خواہشوں کے مطابق تھا۔ اس حسرت زدہ ماحول میں محبتیں رچی ہوئی تھیں، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ ان سب کو وہ خوشیاں دے دوں، زندگی کی ان تمام مسرتوں سے ہمکنار کر دوں جو ان کی صورتیں بدل دے۔ اور اس وقت حقیقی معنوں میں میرے دل سے اپنے باپ کی مغفرت کی دعا نکلی تھی، جس نے بہرحال مجھے اس کا موقع دیا تھا کہ میں ان لوگوں کو اپنی پسند کی زندگی دے سکتا، ورنہ اگر وہ سب کچھ نہ ہوتا تو اس وقت اس خاندان کی غربت میں ایک اور غریب کا اضافہ ہو جاتا، اور یہ بہت اور بہتر نہ ہوتا۔ غرض یہ کہ باتیں ہوتی رہیں، رات کا کھانا کھایا گیا۔ ممانی جان بیچاری نے مرغی پکائی تھی، گرم گرم روٹیاں، تخت پر کھانے کا جو لطف آ رہا تھا اسے بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ نصرت اور فراست حسین ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھے۔ عائشہ اور نائلہ بھاگ بھاگ کر گرم روٹیاں لا رہی تھیں اور ہم لوگ کھائے جا رہے تھے۔ پھر میں نے ہنس کر کہا، ممانی جان گھر میں جتنا آٹا ہے گوندھ لیجئے، بہت عرصے کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھا رہا ہوں۔ بیٹے کھائے جاؤ، انشاءاللہ کمی نہیں پڑے گی۔ باورچی خانے سے ممانی جان کی آواز سنائی دی اور ہم سب پرمسرت انداز میں کھانے میں مصروف رہے۔ اس کے بعد الیاس حسین صاحب نے فرمائش کر دی، بھائی ہمیں پتہ ہے کہ چولہا گھرا ہوا ہوگا، اس کے باوجود چائے کی فرمائش سے منہ نہیں موڑیں گے۔ چائے رکھ دی ہے ابا میاں دوسرے چولہے پر، ابھی پہنچ رہی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کھانے کے بعد فوراً چائے مانگتے ہیں۔ ممانی جان کی آواز سنائی دی، کیا زندگی تھی اس زندگی میں جو حسن ہے، نہ جانے کون کون سے لوگ اس حسن سے محروم ہو چکے ہیں اور ایک نقلی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ صدر الدین صاحب نے بھی بڑی اپنائیت کا ثبوت دیا تھا اور والد صاحب کے دوست کی حیثیت سے بہت ہی مہربانیاں کی تھیں مجھ پر۔ ویسے بھی اچھے انسان تھے اور انہوں نے نہایت ایمانداری کے ساتھ میرے والد کا چھوڑا ہوا سارا ترکہ میری تحویل میں دے دیا تھا۔ لیکن خون اپنی آواز خود ہوتا ہے اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ کوئی اپنا کس حیثیت کا حامل ہوتا ہے۔ میری آمد سے اس گھر میں عید ہو گئی تھی، حالانکہ ایک ایسے شخص کی حیثیت سے یہاں آیا تھا جو خود بھی ابھی ان لوگوں کے لیے بوجھ ہی ہو سکتا تھا، لیکن سب میری محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نصرت الگ خوش تھا اور نانی جان تو مجھے ایک لمحے کے لیے اپنے آپ سے جدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھیں۔ تمام امور سے فراغت ہو گئی تو نانی جان نے میرے لیے بستر لگوایا، اور اس میں بھی محبت کا ایک ایسا احساس سامنے آیا جس نے مجھے بے حد متاثر کیا تھا۔ خصوصی طور پر میری چارپائی درمیان میں بچھائی گئی اور نانی جان اور نانا جان کی چارپائیاں 2 مختلف سمتوں میں۔ فراست حسین گو معذور تھے، لیکن خوش مزاجی نہیں گئی تھی۔ کہنے لگے، بھائی محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری حق تلفی ہو رہی ہے، اب یہ بتائیے ہم اپنی چارپائی کیا چارپائی کے اوپر بچھائیں اور گردن لٹکائے انہیں جھانکتے رہیں؟ آخر ماموں ہیں، اور ماموں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے
کہ اگر مٹی کا بھی بنا ہوا ہو تو اس سے محبت پھوٹتی ہے۔ فراست حسین، جب تک جاگ رہے ہو پاس رہو، بس سونے کے لیے چلے جانا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ الیاس حسین نے ان کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے کہا، اور فراست حسین ہنسنے لگے۔ نانی جان سینے میں چھپائے ہوئے بیٹھی تھی۔ میری ماں کی تخلیق کندہ ماں ہی لگ رہی تھی مجھے۔ پھر گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مجھے ان محبت کرنے والے لوگوں سے نہایت محتاط انداز میں آگے کی باتیں کرنی تھیں کہ کہیں ان کی دل شکنی نہ ہو جائے۔ میں نے کہا، پہلے آپ لوگ یہ بتائیے کہ میری ماں نے کن حالات میں میرے والد سے شادی کی تھی؟ بیٹے، بس یوں سمجھ لو کہ اس کی آنکھوں میں یہ زندگی جمتی نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ زندگی میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، کم از کم اس کی تلاش کرنی چاہیے۔ میں نے اسے منع نہیں کیا تھا، بس اتنا کہا تھا کہ بیٹے، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ عزت بھی بڑی چیز ہوتی ہے۔ ہم جس سطح کے لوگ ہیں زیادہ بلندی پر نہیں جا سکتے، لیکن وہ نہ مانی۔ میری آمدنی تو محدود تھی بیٹے، ہم اس کے لیے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے تھے جو ہماری بساط سے بڑھ کر ہو۔ پھر اس نے خود ہی ملازمت کرنے کے لیے گھر سے باہر قدم نکالا، اور نہ جانے کس کس طرح آگے بڑھتی ہوئی رحمان علی تک پہنچ گئیں۔ رحمان علی نے اسے شادی کی پیشکش کر دی، اور اس نے اپنی والدہ سے کہا، لیکن ہم لوگ نہیں مانے۔ ہمیں احساس نہیں تھا کہ وہ خود سری کرے گی، لیکن اس نے کی اور شادی کر لی۔ بس ہم اسے برداشت نہیں کر سکے اور اس سے رابطہ توڑ لیا۔ مگر کسی اپنے کو کھو دینا ٹھیک نہیں ہوتا۔ کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئیں، مگر اب کیا کہنا، اب کس سے کہیں گے؟ ویسے بیٹے، معلومات حاصل ہوتی رہی تھیں، اس کی موت کی خبر بھی ملی تھی۔ اب کیا بتائیں کیا گزری تھی ہم پر۔ بس یہی فیصلہ کیا کہ جب ساتھ ختم ہو گیا تو اب کیا فائدہ، لیکن فاتحہ پڑھنے ضرور جاتے رہے اس کی قبر پر۔ یہ تو کیا۔ الیاس حسین رونے لگے۔ نہیں نانا جان، بات بہت پرانی ہو گئی ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ خدا کے لیے افسردہ نہ ہو، مجھے اس کے بعد کے حالات بتائیے۔ بعد کے حالات؟ اپنے بارے میں تو بتا ہی چکا ہوں کہ ڈیڈی مجھے یہاں سے فاروق آباد لے گئے تھے۔ وہاں انہوں نے محسوس کیا کہ ان لوگوں کا رویہ بہتر نہیں ہے، چنانچہ وہاں سے وہ مجھے لندن لے گئے، اور پھر میں نے باقی وقت لندن ہی میں گزارا۔ ڈیڈی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں حاصل ہوتی تھی مجھے۔ ایک طویل عرصے تک جب ان سے رابطہ ٹوٹا رہا تو یہ معلوم کرنے آ گیا کہ کیا ہوا، خیریت تو ہے۔ بس یہاں آ کر یہ پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور اسے بھی ایک عرصہ گزر گیا۔ میرے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں تھا کہ کہاں ہوں، اس لیے مجھے اطلاع نہیں دی جا سکی۔ فاروق آباد گئے تھے؟ جی ہاں۔ ان لوگوں کا کیا رویہ رہا؟ اور بھی بہن بھائی ہوں گے تمہارے؟ میرا مطلب ہے سوتیلے، فراست حسین نے پوچھا۔ جی ہاں، پورا خاندان ہے۔ اس طرح پیش آئے تم سے؟ بہت اچھی طرح۔ ظاہر ہے اب تو تنازع ہی ختم ہو گیا ہے، لیکن بہرحال مجھے آپ کی تلاش تھی۔ نہ جانے کیسے کیسے یہ معلومات حاصل کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ بیٹے، تمہاری نانی ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ مجھے یقین ہے کہ میری موت سے پہلے میرا نواسہ ایک بار ضرور آئے گا میرے پاس۔ بہرحال مجھے ان کے یقین پر خود بھی اعتماد تھا۔ آپ لوگوں کے حالات کیسے چل رہے ہیں؟ یہ کوارٹر خالی کرنے کا کیا قصہ ہے؟ مجھے یہ سوال احتیاطاً نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں بھی تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اپنے دل میں کس قدر گہرائیوں میں جگہ دی ہے۔ نہیں بیٹے، ہم لوگ منافق نہیں ہیں، اور حقیقتیں سامنے لانی چاہیے، چھپانے سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ بیٹے، صورتحال یہ ہے کہ میں ریٹائر ہو گیا تو میری نوکری فراست کو مل گئی، لیکن ہماری تقدیر میں ٹھوکریں لکھی تھیں، چنانچہ فراست کا حادثہ ہو گیا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ نوکری نہیں کر سکے۔ تھوڑی سی پینشن ملتی ہے مجھے بھی اور انہیں بھی، بس گزارا ہو رہا ہے۔ نصرت میاں BA کر چکے ہیں اور اب نوکری کی تلاش میں ہیں۔ دونوں بچیاں ٹیوشن کرتی ہیں، اور یوں گھر کا معاملہ چل رہا ہے۔ یہ سرکاری کوارٹر ہے جو بہت پہلے مجھے الاٹ ہوا تھا، لیکن اب چونکہ ہم لوگ گورنمنٹ کے ملازم نہیں رہے، اس لیے اسے خالی کرنا ہے۔ کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہیں کوئی کوارٹر کرائے پر مل جائے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ لوگوں کی ہوس آسمان پر پہنچ گئی ہے۔ حالانکہ یہ سرکاری کوارٹر ہیں، لوگوں نے الاٹ کرائے ہیں، مگر کچھ لوگ خود نہیں رہتے اور کرائے پر اٹھا دیتے ہیں۔ گورنمنٹ پراپرٹی سے بھی منافع حاصل کرتے ہیں، کرایہ بھی خوب لیتے ہیں اور ایڈوانس بھی۔ جس کوارٹر کی ہم بات کر رہے ہیں وہ 10,000 روپے ایڈوانس مانگ رہے ہیں۔ کرایہ تو ہم ادا کر سکتے ہیں، لیکن 10,000 نہیں دے سکتے۔ میں خاموش ہو کر سوچنے لگا، پھر میں نے کہا، یہ ضروری ہے کہ آپ اسی جگہ کوارٹر میں رہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔
بس یہاں لمبی زندگی گزری ہے، شناسائیاں ہیں اور بچیاں ٹیوشن پڑھاتی ہیں۔ پھر سچی بات یہ ہے کہ کہیں اور کرایہ بھی زیادہ ہوگا۔ میں کوشش کروں ابھی 2-4 دن ان لوگوں کو ٹالا جائے۔ ہم انہیں اس کوارٹر کا 1 ماہ کا کرایہ دے دیں گے اور اس دوران کہیں بندوبست کر لیں گے۔ اس پر تو صوفی صاحب خوشی سے تیار ہو جائیں گے۔ نصرت جلدی سے بولا۔ ہاں لیکن نانا جان تفکر سے بولے، پیسوں کا معاملہ ہے تو یہ تھوڑے سے پیسے میرے پاس پڑے ہیں، ان سے کام چلاتے ہیں، بعد میں نصرت اور میں مل کر تمام انتظامات کر لیں گے۔ میں نے جیب سے پرس نکالا اور 30 میں سے 25,000 روپے نانا جان کے قدموں میں ڈال دیے۔ یہاں موجود تمام افراد دنگ رہ گئے تھے۔ کچھ دیر تک گہرا سکوت طاری رہا، پھر نانا جان بولے، یہ تو بہت پیسے ہیں اور ہم یہ نہیں لیں گے کیونکہ… وہ رکے اور میں سرد نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ نانا جان کچھ لمحوں کے بعد بولے، پوری عمر میں تم پہلی بار ہمارے پاس آئے ہو۔ ہم نے ساجدہ کو بھی کچھ نہیں دیا، اپنی اوقات بھر ضرور دیتے لیکن اس نے موقع ہی نہیں دیا، اور اب تمہیں کچھ دینے کے بجائے لے لیں؟ نہیں بیٹے، یہ روپے رکھ لو، ہم نہیں لیں گے۔ اوہ، میں نے آہستہ سے کہا اور روپے اٹھا کر جیب میں رکھ لیے۔ پھر اٹھتے ہوئے کہا، آپ لوگوں کا اتنے پیار سے ملنے کا بے حد شکریہ۔ آپ نے میری بہت عزت کی، ممانی جان نے بہت عمدہ کھانا کھلایا، ان تمام چیزوں کا شکریہ۔ اب اجازت چاہتا ہوں۔ ایک بار پھر سب کے منہ کھل گئے۔ نانا جان نے مجھے دیکھا اور بولے، برا مان گئے؟ بیٹھو ورنہ میں ڈانٹوں گا۔ سب کچھ بتا چکا ہوں آپ کو، بالکل تنہا ہوں اور سوتیلا خاندان ہے۔ آپ کے پاس ماں کے رشتے تلاش کرنے آیا تھا۔ قصور آپ کی بیٹی کا تھا، میرا نہیں، لیکن اب سزا مجھے بھگتنی پڑ رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، کہیں نہ کہیں سہارا مل جائے گا۔ آپ اب بھی اپنا سر اونچا رکھنا چاہتے ہیں، جذبوں کو اقدار میں تول رہے ہیں، یہ کہنے کے باوجود کہ آپ لوگ منافقت نہیں برت رہے۔ معاف کیجیے گا، آپ کے یہ الفاظ پہلی بات کی تصدیق نہیں کرتے۔ میرا خیال ہے اب میں یہاں نہ رک سکوں گا۔ سلطان بیٹھو، اس بار فراست حسین نے کہا۔ معافی چاہتا ہوں ماموں جان، مجھے جاننے والوں کا خیال ہے کہ میں بے حد ضدی انسان ہوں، اور شاید میں ہوں۔ اپنی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرتا۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، مجھے ایک گھر درکار ہے جہاں میرے اپنے ہوں، مجھ سے بے لوث محبت کرنے والے، جہاں ہاتھوں میں کوئی ترازو نہ رکھا جائے، جہاں میرا ایک مقام ہو۔ یہاں اسی چکر میں آیا تھا، لیکن نانا جان لین دین کے چکر میں پڑ گئے، حالانکہ میں چاہتا تھا کہ مجھے نصرت کے برابر درجہ مل جائے۔ میں تمہیں وہ درجہ دیتی ہوں بیٹے، تم میری بیٹی کی نشانی ہو۔ نانی جان رو پڑیں۔ آپ تنہا کیا کریں گی نانی جان، رہنے دیجیے۔ اچھا تو پھر خدا حافظ۔ آخر میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ لاؤ دے دو روپے، میرا کیا ہے؟ ارے واہ، میں تو… اور تم بیٹھو گے نہیں؟ الیاس حسین غصیلے لہجے میں بولے۔ ایک شرط پر رک سکتا ہوں نانا جان۔ بولیے، مانیں گے؟ کیا شرط ہے؟ آپ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں نا؟ تو پھر اب اس گھر کی باغ دوڑ میرے ہاتھ میں دے دیجیے۔ آپ نے نصرت کی ضد بھی مانی ہوگی، اس سے پہلے اپنے بیٹے اور بیٹی کی، اب آپ کو میری ضدیں پوری کرنی ہوں گی۔ کمال کرتا ہے دیکھو، بے وقوف، اس لنگڑے لولے گھرانے کا بوجھ مانگ رہا ہے، ہماری مصیبتیں خود بھگتنا چاہتا ہے۔ ارے بابا ٹھیک ہے، گالیاں دیتے ہوئے جاؤ گے ہمیں، ایسے ہی حالات ہیں ہمارے۔ آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ اب میں جو کچھ کہوں گا وہ ہوگا۔ کمال ہے بھائی۔ نانا جان ہنسنے لگے۔ خوب نواسا ملا ہے۔ اب بیٹھو گے یا تمہاری پٹائی کروں؟ میں بیٹھ گیا۔ سب لوگ ہنسنے لگے۔ نصرت بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ پہلی رات گزر گئی۔ دوسری صبح ہم سب لوگ ناشتہ کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ الیاس حسین چونک کر بولے، دیکھو صوفی صاحب ہوں گے، آج میں ان سے بات کروں گا۔ نائلہ دروازے پر گئی، پھر واپس آ کر بولی، لمبی سی گاڑی کھڑی ہے، رشید چچا پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی مہمان تو نہیں آئے؟ 2 لڑکیاں شاید رشید چچا کو پتہ بتانے کے لیے لائی ہیں۔ کون ہے نصرت، ذرا دیکھو تو، الیاس حسین نے کہا۔ لیکن نصرت کے ساتھ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ آؤ نصرت۔ میں نصرت کے ساتھ آگے بڑھ گیا اور میرا اندازہ درست ہی نکلا۔ وہ دونوں نازیہ اور ہنا تھیں اور ڈرائیور کے ساتھ آئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر جلدی سے نیچے اتر آئیں۔ ہیلو سلطان صاحب۔ ہیلو نازیہ، خیریت؟ خیریت تو آپ بتائیے، آپ رک گئے رات کو، ٹیلی فون بھی نہیں کیا۔ ہاں، رکنے کے لیے ہی آیا تھا، آئیے آپ لوگ، میں نے خود اعتمادی کے ساتھ کہا، اور وہ دونوں میرے ساتھ اندر آ گئیں۔
نصرت کسی قدر حیران نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اندر سبھی کچھ خجل سے ہو گئے۔ میں نے کہا، آؤ نازیہ بیٹھو۔ میرا اشارہ تخت کی جانب تھا۔ نازیہ اور حنا دونوں فراخ چشم تھیں، اطمینان سے تخت پر بیٹھ گئیں۔ نانا جان بھی آ گئے تھے۔ لڑکیوں نے انہیں سلام کیا اور پھر میں نے کہا، نازیہ یہ میرے نانا جان ہیں، وہ نانی جان، اور یہ ماموں، وہ ماموزاد بھائی ہے اور وہ دونوں ماموزاد بہنیں۔ آپ لوگوں سے مل کر بے حد خوشی ہوئی۔ نازیہ مسکرا کر بولی، ہاں بیٹے، ہم لوگوں سے مل کر خوشی ہی ہونی چاہیے۔ یہ کون ہے سلطان میاں؟ میرے چچا کی بیٹیاں ہیں، میں نے کہا۔ وہ نانا جان کے ہونٹوں پر پراسرار سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ بیٹے، دونوں خاندانوں میں بڑا فرق ہے۔ تمہیں یہاں آ کر بڑا عجیب سا لگا ہوگا، لیکن زندگی میں ہر طرح کے تجربات ہونے چاہیے۔ شاید پہلے کبھی تمہیں یہ ماحول دیکھنے کا موقع اس طرح کبھی نہ ملا ہو۔ دیکھو زندگی کے کتنے رخ ہوتے ہیں۔ میں نہیں سمجھی سر، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ زندگی کا فرق بتا رہا ہوں بیٹے۔ کیسا لگ رہا ہے یہاں آ کر؟ جیسا انسانوں میں جا کر لگتا ہے۔ نازیہ نے سب کو لاجواب کر دیا۔ نانا جان خاموش ہو گئے، پھر بولے، چودھری رحمان علی تمہارے تایا تھے؟ نہیں انکل، وہ ہمارے والد کے دوست تھے، اور دوستی کے اسی رشتے سے سلطان صاحب نے انہیں چچا جان کہا ہے۔ ویسے انہیں بڑی مشکل سے اس بات پر مجبور کیا گیا ہے کہ یہ ڈیڈی کو چچا جان کہیں۔ اوہ اچھا۔ ہاں بیٹے، چائے پیو گی ہمارے ہاں؟ ضرور پیئیں گے، لیکن آپ سے اگر کچھ کہا جائے تو آپ اسے گستاخی تو نہیں تصور کریں گے؟ نہیں بیٹے، کہو، الیاس حسین نازیہ سے بولے۔ حنا ہمیشہ کی کم گو، لیکن نازیہ بہت ہی ذہین اور سمجھدار لڑکی تھی۔ کہنے لگی، دیکھیے انکل، کچھ وقت پہلے، میری مراد آپ برا نہ مانیے، آپ کے دور سے ہے، تو کچھ وقت پہلے طبقوں کا تعین دولت سے کیا جاتا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ دولت بہت کم لوگوں کے پاس تھی۔ غالباً ان لوگوں نے جو دولت مند تھے اپنی صلاحیتیں اس تصور پر ہی مرکوز رکھی تھیں کہ کوئی غریب اپنی محنت سے امیر نہ بن سکے۔ یہ بدلا ہوا دور ہے انکل، اور اس بدلے ہوئے دور نے ہر اس شخص کو موقع فراہم کیا ہے جو محنت کرنا جانتا ہے، کہ اگر وہ محنت کرے تو اس صف میں آ کر کھڑا ہو سکتا ہے جو دولت مندوں کی صف کہلاتی ہے، اور ایسا ہو رہا ہے۔ قدیم لوگ جن لوگوں کو نیچ ذات کہا کرتے تھے، وہ اپنی محنت سے آگے بڑھ کر ان کے برابر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہی قدیم لوگ اس بات پر ناک بھون چڑھاتے ہیں۔ جبکہ معاف کیجیے گا کہ جدید نسل یعنی ہم ان فرسودہ باتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا دور ہے اور ہمیں اس دور کی حفاظت کرنی ہے۔ ان بزرگوں کے فرسودہ خیالات سے جو یہ سمجھتے تھے کہ نادار لوگوں کو ان کے مد مقابل نہیں آنا چاہیے، ہم تحفظ کر رہے ہیں اپنے دور کا، اور محافظ نہ کبھی کسی کو طبقاتی طور پر کمزور سمجھتے ہیں اور نہ کسی کو برتر۔ آپ ہمارے اس دور کو زخمی نہیں کر سکتے۔ میں یہاں آئی ہوں، یہ کوارٹر ہے، اور یہاں کم آمدنی والے لوگ رہتے ہیں، لیکن مکمل طور پر انسان، ان تمام لوگوں کے برابر اور ہم پلہ جن کے پاس دولت ہے۔ بس یہ تو اپنے اپنے وسائل کا فرق ہے۔ چائے ہوتی ہے، اگر وہ خوبصورت پیالیوں میں ڈال کر دی جائے تو لوگ اسے کوئی عظیم چیز سمجھ لیتے ہیں، اور اگر وہی چائے بدصورت برتنوں میں ڈال کر دی جائے تو بہر طور اس کی اہمیت تو کم نہیں ہوتی۔ چنانچہ انکل، ہمارے دور کو ہماری توقعات کے مطابق رہنے دیجیے اور چائے پلوائیے۔ نازیہ کے ان الفاظ نے ان سب کے چہرے لٹکا دیے تھے۔ نانا جان کھسیانے سے ہو گئے تھے۔ نصرت خوشی سے مسکرا پڑا تھا۔ عائشہ باورچی خانے میں چلی گئی تھی، اور نازیہ اور حنا باقی لوگوں سے گفتگو کرنے لگی تھیں۔ نانا جان نے مسکراتے ہوئے کہا، شکست پر شکست ہو رہی ہے مجھے۔ یہ آخر قصہ کیا ہے؟ میں بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ نازیہ اور حنا مجھے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگیں تو میں نے کہا، میرے نانا جان بہت قابل ماسٹر رہ چکے ہیں اور میرے لیے باعث فخر ہیں، کیونکہ کسی کو علم دینے والا معمولی انسان نہیں ہوتا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ میرے نانا جان ہیں۔ واقعی بہت اچھا خاندان ہے۔ آپ لوگ اگر میری بات پر یقین کر لیں تو میں پورے خلوص سے کہتی ہوں کہ مجھے یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی ہے، بلکہ نانا جان اور نانی جان سے اجازت بھی چاہتی ہوں کہ کبھی کبھی مجھے یہاں آنے کا موقع ملنا چاہیے۔ بیٹے، اب اس شخص نے ہمیں قابل آدمی کہہ دیا ہے تو ہمیں بھی یہ فرض نبھانا پڑے گا۔ بہرحال تم اگر یہاں آؤ گی تو ہمیں دلی خوشی ہوگی، ضرور یہاں آیا کرو۔ چائے پی گئی اور نازیہ اور حنا نے واقعی بڑائی کا ثبوت دیا۔ پھر نازیہ کہنے لگی، چلیں گے سلطان صاحب؟ اصل میں امیر الدین بھائی تو مصروف رہتے ہی ہیں،
اپنی دانست میں وہ بہت سرگرم انسان ہیں۔ ڈیڈی نے کہا تھا کہ جا کر خبر لے لی جائے کیونکہ ابھی آپ کراچی میں اجنبی ہیں۔ نہیں نازیہ، ابھی نہیں جاؤں گا، بلکہ شاید کئی دن تک ابھی نہ جاؤں۔ تم لوگ جاؤ اور میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ۔ اب یہ تو پتہ چل ہی گیا ہے تمہیں کہ میں بہرحال یہاں پہنچ گیا ہوں۔ اوکے، نازیہ نے کہا اور پھر ان لوگوں سے اجازت لے کر اٹھ گئی۔ چلتے ہوئے اس نے نانا جان سے کہا، میرا خیال ہے میں نے گستاخی تو نہیں کی؟ ارے نہیں بیٹے، میں سوچ رہی تھی کہ اگر گستاخی کی ہے تو معافی مانگ لوں۔ نہیں، تم نے میرے نظریات کو ایک نئی شکل دی ہے۔ بہرحال علم دینے والوں میں سے رہا ہوں، لیکن کبھی اپنے آپ کو با علم نہیں سمجھا۔ بات کہیں سے بھی ذہن تک پہنچ جائے بات تو ہوتی ہے۔ جی انکل، معاف کیجیے گا نانا جان۔ اچھا پھر خدا حافظ، نازیہ نے کہا اور میں ان دونوں کو باہر تک چھوڑنے کے لیے گیا۔ کار میں بیٹھتے ہوئے نازیہ کہنے لگی، آپ یقین کیجئے سلطان صاحب، میرے دل میں آپ کا مقام بے حد بلند ہو گیا ہے۔ بلا شبہ انسان کو انسان ہی ہونا چاہیے۔ ویسے فون نمبر تو معلوم ہے نا؟ کوئی ضرورت ہو تو فون کر لیجئے گا۔ کپڑے وغیرہ بھی نہیں لائے آپ تو؟ سب کچھ ٹھیک ہے نازیہ، مطمئن رہیں، مجھے فون نمبر بھی یاد ہے، اور بہرحال میں پہنچوں گا۔ زیادہ تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا، بس یوں سمجھ لو کہ اس روٹھے ہوئے خاندان کو منا رہا ہوں۔ نازیہ ہنس دی اور اس کے بعد میں اسے خدا حافظ کہہ کر اندر آ گیا۔ یہاں انہی دنوں کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں۔ الیاس حسین نے کہا، بھائی لڑکیاں زبردست چوٹ کر گئی ہیں ہم پر۔ کون تھیں آخر؟ کچھ تفصیل تو بتاؤ۔ ویسے سچی بات یہ ہے کہ نظریے میں ایک ذرا سی تبدیلی خود بخود رونما ہوئی ہے۔ اصل میں طبقاتی فرق اب بھی موجود ہے، اور اس انداز میں ہے کہ اگر اس پر غور کیا جائے تو بات شرمندگی کی حد میں داخل ہو جاتی ہے۔ نادار لوگ امیروں سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ وہ نادار ہیں۔ انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا رکھی ہے، حالانکہ دیوار کے دوسری طرف کے مناظر بھی اتنے برے نہیں ہوتے۔ دولت کی کمی یا بیشی بے شک شخصیتوں کی تشکیل کرتی ہے، لیکن انسان کی انسانیت میں بہت بڑا فرق نہیں پیدا ہو جاتا جب تک کہ کوئی خود ہی یہ فرق پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ وکیل صاحب ہیں، نام صدر الدین ہے، والد صاحب کے بچپن کے دوست ہیں۔ لندن میں انہی کے حوالے سے خط و کتابت ہوتی رہی ہے۔ ظاہر ہے کراچی آ کر ان سے ملنا تھا۔ والد کے بچپن کے دوست کی حیثیت سے چچا کہتا ہوں انہیں۔ میں نے تشریح کی، پھر وقت گزرنے لگا، ممانی جان مصروف ہو گئیں۔ باقی لوگوں کا تو ان معاملات سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ کھانا وغیرہ پکا، دوپہر کے بعد میں نے نصرت سے کہا، نصرت چلنا ہے ہمیں، ذرا کچھ معاملات طے کرنا ہوں گے۔ نصرت خوشی سے تیار ہو گیا تھا۔ نانا جان نے چلتے ہوئے کہا، ایک بات سنو عزیزی، سارے پیسے ہمیں دے دیے ہیں یا خرچ کرنے کے لیے کچھ رکھا ہے جیب میں؟ پیسے ہیں نانا جان، بس آپ اسی سے میری ذہانت کا اندازہ لگا لیجئے کہ جذباتی ہو کر قمیض بھی نہیں دے دی آپ کو، میں نے کہا، اور نانا جان ہنس پڑے۔ شریر انسان۔ تھوڑا فاصلہ پیدل طے کیا اور اس کے بعد ٹیکسی روکی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر ڈرائیور کو ادریس چیمبر چلنے کے لیے کہا۔ نصرت کہنے لگا، آپ یقین کیجئے سلطان بھائی، میں تو بے پناہ خوش ہوں آپ کی آمد سے۔ کم از کم مجھے میرا ایک بھائی مل گیا۔ بہنیں تو ہیں، لیکن مجھے بھائی کی ہمیشہ حسرت رہی۔ ہاں نصرت، میں بھی بڑی تکلیف محسوس کر رہا ہوں، مگر ایک شرط ہے میرے دوست، ہمارے راز آپس میں راز رہیں گے، اور ہم دونوں کے درمیان سب سے گہرا رشتہ رہے گا جس میں دوستی سب سے افضل رہے گی۔ ہاتھ ملاؤں آپ سے؟ نصرت بولا۔ ملاؤ، میں نے کہا، اور اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ ابھی ساری باتیں ان لوگوں سے چھپائیں گے اور جو کچھ کریں گے وہ بس ہم دونوں کے درمیان رہے گا۔ بے فکر رہیں، نصرت بولا، اور ہم ادریس چیمبر پر اتر گئے۔ صدر الدین نے ہمارا پرجوش خیر مقدم کیا تھا۔ غالباً ابھی کورٹ سے واپس آئے تھے۔ کہنے لگے، تمہارے ہی معاملات میں مصروف ہوں اور برق رفتاری سے سارے کام کرائے ہیں۔ یہ دیکھو سب کچھ ہو گیا ہے۔ یہ کون ہے؟ میرے کزن، میں نے نصرت کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ہیلو، میرا نام نصرت ہے جناب، بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر۔ ہاں تو بھائی ذرا انہیں دیکھ لو، آپ نے سب کچھ ٹھیک ہی کرایا ہوگا چچا جان۔ نہیں عزیزم، معاوضہ وصول کرنا ہے اپنی اس تمام کارروائی کا، اس لیے پوری طرح مطمئن ہو جاؤ۔ میں ہنسنے لگا تھا۔ میرا بینک بیلنس حاصل کر لیا گیا تھا اور اس پر ہندسوں کی ایک لمبی لکیر دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ نصرت نے ان کاغذات کو جھانکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مہذب نوجوان تھا اور پڑھا لکھا تھا۔ یہ کاغذات اب آپ اپنی تحویل میں لے لیں صاحبزادے۔ ابھی نہیں چچا جان، بھائی بینک بھی چلنا ہے، تمہارے کچھ دستخط وغیرہ کی بھی ضرورت ہوگی۔ آج رہنے دیجئے، کل کر لیں گے یہ کام۔
اور ہاں، وہ عمارت خالی ہو گئی ہے۔ میری رائے ہے کہ اس کا جائزہ لے لو۔ یہ چابی مجھے پہنچا دی گئی ہے، کوئی کام کرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں کی دیکھ بھال میں خود کرتا رہا ہوں۔ میں نے چابی صدرالدین صاحب سے لے لی۔ وہ کہنے لگے، اپنا تمام عملہ تو ثریا بیگم لے گئی ہیں، لیکن چوکیدار کو میں نے رکھا تھا۔ ظہیر خان ہے اس کا نام۔ یہ چابی اندرونی عمارت کی ہے، گیٹ پر ظہیر خان موجود ہوگا، لیکن پھر بھی اگر تم وہاں جانا چاہتے ہو تو نازیہ کو ٹیلی فون کر کے یہاں بلا لو، آسانی ہو جائے گی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر کہا، اگر کوئی حرج نہ ہو تو نازیہ کو ہی تکلیف دیجیے۔ میں ابھی فون کرتا ہوں، صدرالدین صاحب جلدی سے بولے، اور پھر فون کر کے نازیہ کو آفس پہنچنے کے لیے کہہ دیا۔ ہنا کو بھی ساتھ لے آنے کی ہدایت کی تھی اور یہ بتا دیا تھا کہ میں یہاں موجود ہوں۔ فون بند کرنے کے بعد وہ بولے، کیا پیو گے؟ نہیں، واقعی کوئی حاجت نہیں ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں یہاں؟ انہوں نے نصرت سے پوچھا۔ سڑکوں پر آوارہ گردی، نصرت نے جواب دیا۔ کیوں؟ لوگوں سے نوکری مانگتا پھرتا ہوں، یہ کہہ کر کہ BA کر چکا ہوں، لیکن لوگ میری تعلیم سے متاثر نہیں ہوتے، گویا بے روزگار ہو۔ جی، بات یہ نہیں ہے عزیزی، نوجوانوں کی بے روزگاری اس ملک کا ایک عظیم مسئلہ ہے، خدا ہی جانے کیسے حل ہوگا۔ بہرحال یہ مسئلہ اب تمہارے لیے نہیں رہا۔ صدرالدین صاحب بے اختیار مسکرا دیے۔ مجھے ان کے یہ الفاظ کچھ عجیب سے لگے تھے۔ کبھی کبھی یوں لگتا تھا کہ جیسے صدرالدین صاحب دل میں کوئی چور رکھتے ہوں، تاہم میں ان کی طرف سے ذہن خراب نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد نازیہ اور ہنا آ گئیں۔ صدرالدین نے کہا، نازیہ، انہیں کوٹھی لے جاؤ۔ تمہیں کوئی مصروفیت تو نہیں تھی؟ بالکل نہیں ڈیڈی۔ آئیے سلطان اعظم۔ ہم سب باہر نکل آئے۔ اس وقت نازیہ ڈرائیور کو ساتھ نہیں لائی تھی۔ باہر آ کر اس نے کہا، آپ کار ڈرائیو کریں گے؟ ہاں، ورنہ عجیب لگے گا، لیکن بہرحال آپ راستہ بتائیں گی۔ وہ میرے ساتھ بیٹھی تو نصرت کو ہنا کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ نازیہ نے نصرت سے کہا، آپ ٹھیک ہیں نصرت؟ جی بالکل۔ نانا جان وغیرہ سب ٹھیک ہیں، نصرت نے کہا۔ وہ کسی قدر اچنبھے کا شکار تھا، لیکن اس نے اس سلسلے میں کسی تجسس کا اظہار نہیں کیا تھا، اور پھر اسے اس کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ پھر ہم کوٹھی پہنچ گئے۔ ظہیر خان چوکیدار نے عمارت کا گیٹ کھول دیا اور نازیہ نے کہا، ظہیر خان صاحب کو پہچان لو، کوٹھی کے اصل مالک یہی ہیں، چودھری رحمان صاحب کے بیٹے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ چوکیدار نے اٹینشن ہو کر سلام کیا تھا اور میں نے گردن ہلا دی تھی، لیکن اس وقت میں نے نصرت کا چہرہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ نازیہ ہنستی ہوئی بولی، ویسے چوکیدار سوچ تو رہا ہوگا کہ اتنی بڑی کوٹھی کا مالک بہت سادہ مزاج نظر آتا ہے، کم از کم کپڑے تو منگوا لیے ہوتے۔ میں نے ہنس کر گردن ہلا دی۔ کار پورچ پر جا کر رکی تھی اور ہم سب اتر گئے تھے۔ پھر میں نے عمارت کا تالا کھولا اور ہم اندر داخل ہو گئے۔ نصرت البتہ کچھ سحر زدہ سا نظر آ رہا تھا۔ پھر ہم کوٹھی کا جائزہ لینے لگے۔ صفائی کرا دی گئی تھی، اور ویسے بھی کوٹھی کے کرایہ دار نفیس طبیعت کے مالک تھے، کہیں ذرا برابر گندگی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہم لوگ ساری عمارت کا جائزہ لیتے رہے، ایک ایک چیز کو دیکھتے رہے۔ پہلے تو میں نے غور بھی نہیں کیا تھا، لیکن اب میں اپنی اس ملکیت پر غور کر رہا تھا۔ بہت خوبصورت عمارت تھی، ہر طرح سے آئیڈیل، اور میرے دل میں مسرت کی لہریں اٹھ رہی تھیں، کیونکہ بہرحال اب اسی عمارت میں رہنا تھا۔ اپنے ذہن میں تعین بھی کرتا جا رہا تھا کہ کہاں کہاں کیا کیا کرنا ہے۔ دل میں گدگدیاں سی ہو رہی تھیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سب میرے لیے بھی غیر متوقع تھا۔ بہت دیر تک ہم اندرونی حصوں کو دیکھتے رہے۔ نازیہ کہنے لگی، مجھے کیا معلوم تھا، ورنہ میں کم از کم راستے ہی سے چائے وغیرہ کا بندوبست کر کے آتی۔ ایک خالی مکان میں آنا کتنا اچھا لگتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم پکنک پر نکلے ہوں۔ کیوں؟ آپ کی کیا رائے ہے سلطان صاحب؟ میں مزید خوش ہو رہا ہوں کیونکہ اس عمارت سے میرا مستقبل وابستہ ہے۔ خیر، واپسی میں کہیں بیٹھ کر چائے پئیں گے۔ نصرت صاحب بہت کم گو انسان ہیں، ایک لفظ بھی نہیں کہا انہوں نے۔ نازیہ ہی بولی اور نصرت کہنے لگا، اصل میں عالم حیرت میں ہوں مس نازیہ، اور یہ سوچ رہا ہوں کہ انسانوں کی زندگی میں کتنا تضاد ہے۔ آپ یقین کیجئے، اتنی شاندار کوٹھی میں نے اندر سے کبھی نہیں دیکھی۔ اتنی دیر میں چوکیدار ہمیں تلاش کرتا ہوا اندر آ گیا۔ بی بی لوگ، آپ میں سے کسی کا نام چندریا ہے؟ وہ بولا۔ باقی لوگوں کے چہروں پر تو حیرت کے آثار نمودار ہوئے، لیکن میرے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی سرایت کر گئی۔ نازیہ ہنس کر بولی، چندریا؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ بی بی صاحب، میں نے ان پاگل لوگ کو بولا کہ ادھر کوئی چندریا مندریا نہیں ہے، پر عجیب لوگ ہیں، جاہل دیہاتی معلوم ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہیں بھی کون۔
ادھر کا لوگ نہیں لگتا، ریگستان سے آیا ہے، بولتا ہے ادھر چندریا آئی ہے۔ میں بولا کیسا چندریا؟ تو وہ مجھ سے جھگڑا کرنے لگا۔ پھر بھی میں نے اندر نہیں آنے دیا ان کو، اور گیٹ پر کھڑا کر کے پوچھنے آیا ہوں کہ چندریا تو نہیں آیا ادھر؟ بھائی کون چندریا؟ کیسی چندریا؟ کہاں ہے وہ؟ پاگل تو نہیں ہے کہ چندریا تلاش کرنے ادھر آ گئے؟ چلو دیکھیں، آئیے سلطان صاحب۔ میرے پاؤں لرزنے لگے تھے۔ ان لوگوں کو میں اس بارے میں بھلا کیا بتاتا، لیکن بہرحال ان کے ساتھ باہر نکل آیا تھا اور چوکیدار کے ساتھ گیٹ پر پہنچ گیا تھا۔ چوکیدار اندر سے دروازہ بند کر کے آیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر جھانک کر کہنے لگا، او ہو، چلا گیا ادھر سے، اب نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں۔ پھر چوکیدار نے باہر دور دور تک جائزہ لیا تھا، پھر وہ گردن ہلاتا ہوا واپس آ گیا۔ نہیں، بیوقوف کا بچہ چلا گیا۔ عجیب آدمی تھا اور عجیب شکل کا تھا، ڈاکو معلوم ہوتا تھا صورتوں سے۔ پتہ نہیں کیسا چندریا ہے اس کا۔ حنا اور نازیہ ہنسنے لگی تھیں۔ میں بھی پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا تھا۔ ان لوگوں پر کچھ ظاہر کرنا حماقت کے سوا اور کچھ نہیں تھا، لیکن میرا دل ایک عجیب سے خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ کمبخت مسلسل میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور کہیں بعد میں بھی وہ ہمیں پریشان کرنے کی کوشش نہ کریں، لیکن ظاہر ہے ابھی اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ پھر ہم لوگ وہاں سے واپس چل پڑے۔ نازیہ کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہوٹل میں چائے پی۔ نازیہ کہنے لگی، کیا خیال ہے، گھر چلیں؟ نہیں نازیہ، آپ ہمیں جہانگیر روڈ اتار دیں۔ اگر آپ چاہیں سلطان صاحب تو میں گاڑی بھجوا دوں آپ کے لیے۔ پلیز نازیہ، ابھی نہیں۔ اوکے، نازیہ نے کہا۔ ہوٹل سے اٹھنے کے بعد چل پڑے۔ جہانگیر روڈ پہنچے تو نازیہ نے گاڑی اندر لے جانے کی کوشش کی۔ میں نے اسے وہیں روک دیا۔ بس تم ہمیں یہیں اتار دو، کچھ خریداری بھی کرنی ہے۔ نازیہ نے شانے ہلائے۔ میں اور نصرت وہیں اتر گئے اور اس کے بعد نازیہ کی گاڑی واپس چل پڑی۔ میں نے نصرت کو دیکھتے ہوئے کہا، ڈیئر، ابھی گھر چل کر کچھ نہیں بتانا۔ وہ کوٹھی آپ کی ہے سلطان بھائی؟ نصرت نے پہلی بار اس سلسلے میں لب کشائی کی۔ ہاں، میری نہیں بلکہ اب ہم سب کی۔ یہ کوارٹر چھوڑ کر ہم وہیں منتقل ہو جائیں گے۔ دیکھیے، میں اگر بے ہوش ہو کر یہاں گر پڑوں نا تو وہ سامنے جو نائی کی دکان نظر آ رہی ہے اس سے کہیے کہ ہمیں اٹھوا کر گھر پہنچا دے، وہ میرا دوست ہے، نصرت نے کہا، اور میں بے اختیار ہنس پڑا۔ نہیں نصرت، تمہیں بے ہوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب میں اپنے بھائی کو تمام تفصیلات نہیں بتاؤں گا تو اور کسے بتاؤں گا؟ اصل میں ابتدائی حصہ تو تمہارے علم میں ہے، وہ یہ کہ میری والدہ نے اپنے نظریات سے متاثر ہو کر چودھری رحمان علی صاحب سے شادی کر لی تھی، اور چودھری رحمان علی پہلے سے شادی شدہ تھے اور زمیندار قسم کے آدمی تھے۔ بہرحال میرے والد میری والدہ سے اور مجھ سے بے حد مخلص تھے، لیکن والدہ کی عمر نے وفا نہیں کی اور وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ والد صاحب مجھے لے کر فاروق آباد گئے، جہاں میری سوتیلی ماں اور سوتیلے بھائی اور ایک بہن رہتے ہیں۔ وہاں شاید میری گنجائش نہیں تھی۔ والد صاحب نے اس بات کو محسوس کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے لندن پہنچا دیا۔ میں نے لندن میں تعلیم حاصل کی اور پھر مجھے علم ہوا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ علم مجھے یہیں آ کر ہوا تھا۔ میں پہلے کراچی پہنچا اور پھر فاروق آباد گیا جو ساہیوال کے قریب ہے۔ ان لوگوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، لیکن مجھے فوراً ہی احساس ہو گیا کہ وہ اس بات سے پریشان ہیں کہ اب جائیداد اور زمینوں وغیرہ میں میرا حصہ مجھے دینا پڑے گا۔ بس وہ جگہ مجھے مخدوش تو نہیں لگی، لیکن نصرت، میں نے ان لوگوں سے دور ہو جانا ہی مناسب سمجھا۔ پھر مجھے یہ علم ہوا کہ یہاں کراچی میں ایک صدر الدین صاحب ہیں جو میرے والد کے وکیل تھے، اور والد صاحب اپنے ایک قدیم ملازم کو یہ ہدایت دے گئے تھے کہ میں صدر الدین سے ملاقات کروں۔ صدر الدین صاحب بہت نفیس انسان ہیں، تم ان سے مل چکے ہو۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ والد صاحب میرے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ میں تمہیں اس کی تفصیل بتاؤں نصرت تو تم حیران رہ جاؤ گے۔ بس یوں سمجھ لو کہ ہمارے لیے بہت کچھ ہے، اور میں رفتہ رفتہ تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ وہ کوٹھی میری ملکیت ہے جسے ہم دیکھ کر آئے ہیں، اور نصرت، اب ہم اسی کوٹھی میں رہیں گے۔ تم میرے بھائی ہو، میں نہیں چاہتا کہ نانا جان اور نانی جان یا ماموں جان وغیرہ ذہنی طور پر یہ محسوس کریں کہ وہ میرا احسان لے رہے ہیں۔ اصل میں ان کے دلوں پر ایک زخم تو ہے نا، وہ رحمان علی سے خوش نہیں ہوں گے، لیکن بیچارے رحمان علی بھی اس دنیا میں نہیں رہے اور میں بھی تنہا رہ گیا ہوں۔ نصرت، تم لوگوں کے علاوہ میرا کون ہے؟ اب میں تمہارے ہی ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ جو کچھ بھی کریں گے مل جل کر کریں گے۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ میں ان لوگوں کو بھی سب کچھ بتانے سے گریز نہ کرتا، لیکن رفتہ رفتہ ہی تمام باتیں بتانا مناسب ہوگا۔ ابھی ہم اس سلسلے میں کوئی جلد بازی نہیں کریں گے تاکہ بات نہ بگڑ جائے۔ سمجھ رہے ہو نا؟
میں سمجھ رہا ہوں، واقعی یہ خواب کی سی باتیں ہیں۔ اتنی عالی شان کوٹھی میں ہم لوگ تو ملازموں کے کوارٹر تک کے قابل نہیں تھے۔ بہرحال میں کیا کہوں، ایک روشن ذہن انسان کی طرح تمام حقیقتوں کو خوش دلی سے قبول کر لو، اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ وقت نے ایک دم کروٹ بدلی ہے۔ وقت تو ایک دم چارپائی سے نیچے گر پڑا ہے کروٹ بدلنے کی کوشش میں۔ بہرحال ٹھیک ہے، لیکن جناب سلطان صاحب مجھے بھی ہدایت دیتے رہیں، بس بتا دیا کریں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کیونکہ بہرحال میں بھی ذہنی طور پر بہت معتبر انسان نہیں ہوں، لیکن جو بتا دیں گے اس سے انحراف نہیں کروں گا۔ اوکے یار، یہ اتنی گھمبیر باتیں نہیں ہیں کہ ہم انہیں کوئی مسئلہ بنائیں، آگے زندگی گزارنی ہے، بس یوں سمجھ لو کہ مل جل کر سب کچھ کریں گے۔ تو ابھی ان لوگوں کو کچھ نہیں بتانا اور ہمیں اس کوٹھی میں منتقل ہونا ہے۔ ہاں، وہ کیا نام لیا تھا تم نے؟ صوفی صاحب، میں نے دیکھا تھا تم ان سے بڑی خوش اسلوبی سے بات کر رہے تھے، خاصا بدتمیز آدمی معلوم ہوتا تھا۔ یہ 1000 روپے رکھو، اب اگر وہ آئے تو یہ رقم اس کے حوالے کر دینا اور اس سے کہنا کہ یہ کرائے کے طور پر دے رہی ہو، اور چند روز کے اندر یہ کوارٹر خالی کر دیا جائے گا۔ اس دوران ہم اس کوٹھی کو درست کیے لیتے ہیں۔ نصرت حسین کو سمجھا بجھا کر میں گھر پہنچ گیا، اور اس کے بعد کوئی ایسی قابل ذکر بات نہیں ہوئی جو اہمیت کی حامل ہو۔ البتہ دوسرے ہی دن سے ہم نے وہاں کام شروع کرا دیا۔ صدر الدین صاحب سے رابطہ تھا اور وہ ہماری پوری مدد کر رہے تھے۔ انتہائی اعلیٰ درجے کا فرنیچر تمام کوٹھی میں سجا دیا گیا۔ ایک بڑا سٹور بنایا جو اس مقصد کے لیے تھا کہ کوارٹر سے لایا جانے والا سامان وہاں پہنچا دیا جائے۔ صدر الدین صاحب کے تعاون سے ایک گاڑی خریدی گئی اور اس کی فوراً ادائیگی کر دی گئی۔ غرض یہ کہ زندگی کے سارے لوازمات اس کوٹھی میں اکٹھے کر لیے گئے اور یہ سلسلہ بڑا دلچسپ لگ رہا تھا۔ پھر تمام کاموں کی تکمیل کے بعد ہم لوگوں نے وہاں شفٹ ہونے کا دن متعین کر لیا۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے اعلان کیا کہ کل صبح نصرت ٹرک لے کر آئے گا اور سامان لوڈ ہو جائے گا۔ کوئی گھر دیکھ لیا ہے کیا؟ ہاں، ایک مکان مل گیا ہے اور ہم نے اسے لے لیا ہے۔ تم لوگ یہی مشن سر انجام دیتے رہے تھے؟ علاقہ کون سا ہے؟ یہاں سے کافی فاصلہ ہے لیکن بڑا پرسکون علاقہ ہے، میں نے جواب دیا۔ اور ایڈوانس وغیرہ دے دیا؟ الیاس حسین بولے۔ جی ہاں، تمام معاملات طے ہو گئے ہیں۔ پیسے کہاں سے آئے؟ تمہارے پیسے تو میرے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ بس آ گئے، میں نے جواب دیا۔ دوسرے دن نصرت حسین ٹرک کے ساتھ بہت سے مزدور لے آیا اور سامان اس میں لدوا کر وہاں سے چلا گیا۔ ہم لوگ ابھی کوارٹر میں تھے۔ الیاس حسین صاحب کے قدیم ملاقاتی ان سے رخصتی ملاقات کرنے آ رہے تھے۔ پھر نصرت کی واپسی کے بعد ہم لوگ ٹیکسیوں میں بیٹھ کر ڈیفینس چل پڑے۔ نصرت حسین بار بار مسکرا رہا تھا اس تصور کے ساتھ کہ وہاں پہنچ کر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ میں بھی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا تھا، اور اس دوران بہت سے خیالات دل میں آتے رہے تھے۔ فاروق آباد والوں نے لازمی طور پر اعتماد علی صاحب سے میرے بارے میں معلومات حاصل کی ہوں گی۔ ان کے فرشتوں کو بھی یہ گمان نہیں ہوگا کہ اس بلا سے اس انداز میں جان چھوٹ گئی ہے، اور اگر کہیں خدا نخواستہ وہ لوگ یہاں پہنچ گئے اور یہ کروفر دیکھی تو نہ جانے ان کا کیا حال ہو۔ خیر، وہ اتنے بیوقوف بھی نہیں ہوں گے کہ یہ بات سمجھ نہ سکیں کہ یہ سب کچھ رحمان علی صاحب کا چھوڑا ہوا ہے، لیکن بہرحال ان کی اتنی جرت نہیں تھی کہ اس سلسلے میں میرے خلاف کچھ کر سکتے۔ ہاں، نویدہ نے میرے ذہن میں جو گھر کیا تھا میں اسے نہیں بھول سکتا تھا، اور آنے والے وقت میں نے ہر شخص کے ساتھ ایک طریقہ کار متعین کر لیا تھا کہ کس طرح اس سے پیش آؤں گا۔ بہرحال ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ میرا ذہن اس خوف سے بھی خالی نہیں تھا جس میں رمبھو اور ترکھان کی صورتیں چھپی ہوئی تھیں، اور چندریا، اس کے بعد سے اب تک وہ مجھے نظر نہیں آئی تھی، لیکن اب میں اس قدر احمق بھی نہیں تھا کہ ان پراسرار واقعات کو کسی ایسے نظریے کے مطابق سوچنے کی کوشش کرتا جن کا تعلق حقیقتوں سے ہوتا۔ لیکن وہ ایسی پراسرار حقیقتیں تھیں جن کا کوئی حل ابھی میرے ذہن میں موجود نہیں تھا۔ ایک ٹیکسی میں الیاس حسین، نانی جان، ماموں فراست اور نائلہ تھے، دوسری میں فرزانہ بیگم، عائشہ اور نصرت میرے ساتھ تھے۔ میں نے نصرت سے کہا، نصرت، مجھے ایک کام یاد آ گیا ہے۔ تم لوگوں کو نئے گھر چھوڑ کر میں اسی ٹیکسی سے نکل جاؤں گا۔ کوئی ضرورت ہو تو تم جانتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ نصرت ہنس پڑا تو ممانی جان بولی، کیوں بھائی، کوئی شرارت ہو رہی ہے کیا؟ ایسا ہی لگتا ہے امی۔ ویسے کیا ہم حیدرآباد جا رہے ہیں؟ سارے راستے طے ہوئے جا رہے ہیں، عائشہ مسکرا کر بولی۔ صدر بھی پیچھے رہ گیا ہے، یہ غالباً قدیر ہال ہے۔ گزری کالونی میں مکان لیا ہے امی، نصرت نے کہا۔ اوہ واقعی، وہاں تو رفیق تایا بھی رہتے ہیں۔ فرزانہ بیگم مسرت سے بولی،
سفر طے ہوتا رہا۔ دوسری ٹیکسی میں نہ جانے کیا کیفیت ہوگی۔ بہرحال دونوں ٹیکسیاں ڈیفینس میں داخل ہو کر کوٹھی کے سامنے رک گئیں۔ ظہیر خان نے گیٹ کھول دیا اور ٹیکسیاں اندر چلی گئیں۔ میں نے الیاس حسین وغیرہ کے چہرے دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی اور ان لوگوں کے اترتے ہی ٹیکسی ڈرائیور سے واپس چلنے کے لیے کہا تھا۔ اس کے بعد میں ادریس چیمبر پر اترا تھا۔ صدر الدین صاحب موجود تھے۔ معمول کے مطابق میرا استقبال کیا تھا۔ تمہیں ہی یاد کر رہا تھا، سنا تھا آج شفٹ ہو رہے ہو۔ ہو گیا، میں نے جواب دیا۔ گڈ، خوش ہو؟ جی چچا جان، ماں کے ساتھ تو زیادہ وقت نہیں ملا، لیکن یہ میری ماں کا خاندان ہے۔ ہاں کیوں نہیں، لیکن میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ میں نے اپنے دوست کی اس امانت کی بڑی محنت سے حفاظت کی ہے۔ میرے لیے بے ایمانی کرنے کے بڑے مواقع تھے، لیکن میں بے ایمان نہیں ہوں۔ تمہاری ناتجربہ کاری نے اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچایا تو مجھے بے حد افسوس ہوگا۔ میں سمجھا نہیں۔ رحمان علی کا ایک اسٹیٹس تھا، تمہاری ننہال اس معیار کی نہیں ہے۔ بہتر تھا کہ دور رہ کر ان کی ہر طرح مدد کرتے۔ تم نے انہیں بہت قریب کر لیا ہے۔ خیال رکھنا، تمہیں بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ جذبات میں آ کر پھر رحمان علی کی کہانی نہ دہرا لینا۔ میں تعجب سے صدر الدین کو دیکھنے لگا۔ یہ الفاظ مجھے اچھے نہیں لگے تھے۔ وہ میرے تاثرات سے کچھ سمجھ گئے اور جلدی سے بولے، یہ صرف ایک انتباہ ہے، کسی کی توہین نہیں۔ اور ہاں، آپ کسی وقت سما سٹا کا ایک چکر بھی لگا لو۔ میں نے حاجی اللہ ددہ کو تمہاری آمد کے بارے میں لکھ دیا ہے۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ صدر الدین اپنے الفاظ کا اثر زائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا تھا۔ وہ میرے اس طرح دیکھنے سے کچھ خبردار ہو گئے تھے۔ نہ جانے کیوں، کیا تھا ان کے ذہن میں۔